جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دارالتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اکثروا من الصلاة علی یوم الجمعہ۔ ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، فمن فعل ذلک کنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ۔ فرمایا جو ایسا کرے گا میں اس کے لیے شفاعت بھی کروں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو بہت سے فضائل اور بہت سی برکتیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخرت میں بھی، قبر میں بھی اس کے لیے نور ہوگا، قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیب ہوگا، حضور کی زیارت بھی، حضور علیہ السلام سے مصافحہ بھی، اور انشاءاللہ آپ کی شفاعت کے صدقے جنت میں بھی داخلہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزاج گرامی آپ کے بہتر؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ ہم کچھ ابتدائی طور پر، سردی ہے اور سردی میں بھی کئی معاملات متعلقین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں شرعی طور پر رہنمائی لینی ہوتی ہے۔ سردی کے ہمارے لباس بھی تبدیل ہوتے ہیں، سردی کے اندر پانی کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی ہے کیونکہ موسم بھی تبدیلی کی طرف ہوتا ہے، تو اس لیے کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں بعض اوقات سردی کی وجہ سے رخصت بھی مل رہی ہوتی ہے، اجازت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی اپنی کنڈیشنیں ہیں، اس کی اپنی شرطیں ہیں۔ مثلا پانی ہے، اب پانی ہی اتنا ٹھنڈ بھی ہو اور پانی بھی ٹھنڈا ہو، گرم پانی میسر بھی نہ ہو، بلکہ ہم اسی سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے گئے، اور مفتی صاحب یہ مسئلہ اکثر رہتا ہے، مساجد کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، اور بعض اوقات گیس کے پرابلم ایسے ہیں کہ گیزر تو لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے گیزر بھی چلیں گے تو ہی پانی گرم ہوگا، تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کو تیمم کی طرف رخصت ہو، یا نارملی کسی نے کہا بھی دل نہیں کر رہا ٹھنڈا پانی ہے تو اس میں ہاتھ ڈالنے کو دل نہیں کر رہا، تیمم کر لو، ایسی اجازت ہوتی ہے یا کوئی خاص کنڈیشن ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سردی اور گرمی دونوں ہی موسم اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انسان کے لیے عطا کردہ ہیں، اور ان کے اندر جہاں ہر ایک موسم کے کچھ فوائد ہیں تو کچھ جو ہے وہ اس کے ایسے اثرات بھی سامنے آتے ہیں جو کہ بسا اوقات سب کے لیے یا بعض افراد کے لیے مضر صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی ہو، کیسا بھی حال ہو، اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ یہ کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی حالت کے اندر انسان کو رب کی عبادت سے روکتا نہیں، عبادت کرنے کا حکم ہے اور اس کے لیے آسانی کے پہلو بیان کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں کہ عبادت کے اندر اہم ترین عبادت نماز اور یا قرآن کریم کی تلاوت، کہ جن کے لیے وضو جو ہے وہ شرط ہے، تو جب آپ وضو کی طرف بڑھتے ہیں یا غسل کی طرف بڑھتے ہیں تو واقعی اس موسم کے اندر کئی جگہوں کے اوپر پانی کا استعمال جو ہے وہ شدید نقصان دہ بھی ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پر ایسا نہیں بھی ہوتا۔ اچھا، پھر پورے موسم میں ہی ایسا ہو ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔
بسا اوقات کسی دن سردی زیادہ ہوتی ہے، کسی دن کم ہوتی ہے. اچھا، دن کے اعتبار سے بھی صبح کا ٹائم ہے، دوپہر کا جی، ٹائم ہے؟ کہ صبح جو ہے وہ زیادہ ہوگی، یا رات میں کسی ٹائم اٹھیں تو زیادہ ہوگی، لیکن دوپہر 12 بجے 11 بجے کے قریب آپ اگر غور کریں گے تو شاید وہ کیفیت سردی کی جو ہے وہ نہیں ہوگی. بالکل. تو لہٰذا دار و مدار جو ہے وہ اس بات پر آ جائے گا کہ کس جگہ کتنی ضرورت اور حاجت ہے. ٹھیک ہے. تو اگر واقعی سردی کی وجہ سے کسی شخص کو جو ہے وہ اتنی سردی ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے، اور واقعی ایسی ہوتی بھی ہے بعض جگہ کہ پانی استعمال کرنا تو جدا ہے، فقط ہوا کے اندر ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ نکالنا ہی اس چیز کو تلف کرنے کا باعث، ضائع ہونے کا باعث بن جاتا ہے کہ وہ عضو ہی ختم ہو جائے گا انسان کا. تو وہاں بالکل اجازت ہوگی کہ آپ جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ کریں. یوں ہی بعض صورتوں کے اندر اگر اس بات کا اندیشہ ہے، قوی اندیشہ ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں گا، اچھا اس میں بھی وہی کہ افراد کے اعتبار سے کہ ایک شخص پہلے ہی بیمار ہے، صحیح، اس کو نزلہ زکام بخار ہے، تو اب اسے پتہ ہے کہ میں ٹھنڈا پانی استعمال کروں گا تو میں اور زیادہ بیمار جو ہے وہ ہو جاؤں گا، شدید بیمار ہو جاؤں گا. اور ایک نارمل آدمی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں استعمال کروں گا تو اتنا پرابلم نہیں ہوگا. یا نارمل کو بھی اندازہ ہے کہ اب موسم ایسا ہے یا پانی ایسا ہے کہ میں اگر استعمال کروں گا تو مجھے جو ہے وہ شدید بیمار ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے. اور اب یہ جو اندیشہ ہے اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے، یا آدمی کا خود اپنا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے کہ جو ہے وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر جو سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے وہ تیمم کا نہیں آتا، بلکہ پہلے یہ آئے گا اسٹیپ کہ کیا آپ گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس وہ گرم پانی میسر ہے. تو اگر میسر ہے تو یہی کہا جائے گا کہ آپ اس گرم پانی کو استعمال کریں. اب اگر گرم پانی میسر نہیں، یا گرم پانی استعمال کرنے کے باوجود بھی اسی چیز کا خطرہ اپنی جگہ پر باقی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر تیمم کی اجازت دی جائے گی کہ اب تیمم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان باتوں کا اچھا پھر اگر تیمم صبح میں کیا، فجر کے اندر کیا، اس ساری صورتحال کے سامنے رکھتے ہوئے، لیکن اب 8 بجے جو ہے وہ اشراق چاشت کی نماز پڑھنی ہے، اب وہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ اب جو ہے وہ وضو غسل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اب وہ تیمم کافی نہیں ہوگا اشراق چاشت کی نماز کے لیے، بلکہ اب جو ہے وہ آپ کو، جبکہ اب وہ کیفیت نہیں ہے، آپ پانی سے وضو کر سکتے ہیں، تو اب وضو کر کے ہی اشراق چاشت کی نماز پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ مجھے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سوال بھی کسی نے پچھلے دن پوچھا کہ یہ جو تیمم میں اتنی شرائط ہیں تو یہ فرائض نماز کے لیے یا نوافل کے لیے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑا سا سوال ان سے مزید وضاحت لی کہ آپ کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں. بولے جیسے چلے فجر کے لیے تو ہم نے وضو کر لیا، لیکن رات سحر کا وقت ہے اور تہجد کے لیے اٹھے ہیں، تو اب اتنی شرائط کا خیال اگر نہ رکھیں کہ گرم پانی کر سکتے ہیں، یا طبیعت پہ وہ غور کرنا، ظن غالب یا یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزوں کا دار و مدار نوافل کے لیے بھی ہے اسی طرح؟ جی، نوافل کے لیے بھی ہے، بلکہ قطع نظر نوافل کے قرآن کریم کو چھونے کے لیے بھی یہی ہے. مطلب جہاں جہاں وضو ضروری ہے، جہاں وضو شرط ہے، وہاں پر بہرحال جب آپ اس سے نیچے والے اسٹیپ کی طرف آئیں گے تو درمیان کے جو اسٹیپس ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کو اختیار کرنا ہوگا، ان پر غور و فکر کرنا ہوگا، پھر ہی جو ہے وہ آپ کو تیمم کی اجازت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. اچھا، اس میں خاص طور پر آپ نے جو موسم بیان کیے ہیں، یا جس طرح جیسے ہم عام روٹین میں کراچی میں رہتے ہیں، یہاں موسم اسی طرح پاکستان کے مختلف علاقوں میں، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا جیسے آپ ساؤتھ افریقہ بھی رہے ہیں تو کچھ وہاں کا تناظر تو نہیں یہ سارا بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اس حوالے سے؟ بعض جگہوں پر واقعی ایسا ہے، اور ساؤتھ افریقہ کا تجربہ واقعی میرا ایسا تھا کہ میں نے تو اصل میں پنجاب کی بھی ٹھنڈ جو ہے وہ نہیں دیکھی. اچھا، پنجاب میں ٹھنڈ یہاں سے زیادہ ہوتی ہے، کراچی کا جو ہے وہ میں رہائشی ہوں تو، لیکن واقعی ساؤتھ افریقہ میں بہت شدید جو ہے وہ سردی پڑتی ہے، بہت شدید جو ہے وہ سردی پڑتی ہے. ہاں، تو ایسے کئی ملکوں میں کئی ہے. اچھا، پھر وہاں پہ بھی ہم نے کئی ایسے افراد کو دیکھا جنہیں سردی نہیں لگ رہی تھی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم جناب جو ہے وہ امریکہ کے فلاں ریاست میں رہ کر آئے ہیں، وہاں اس سے شدید سردی گزار کے آئے، لہٰذا ہمیں یہاں کی سردی نہیں لگتی. اچھا. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی طبیعت اگر ڈھل جائے اس کے اندر، مزاج کے اندر، تو بس اوقات نہیں فیل ہوتی. کہ جب میں ساؤتھ افریقہ سے آیا تھا تو اس کے بعد کراچی میں سردی تھی، تو مجھے وہ سردی اتنی فیل اس فرسٹ والے میں نہیں ہوئی تھی، وہ فرسٹ سیزن
میرا وہاں سے واپسی کے بعد کا تھا. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا ہے. تو واقعی ہر جگہ کے اعتبار سے جدا جدا جو ہے وہ کیفیات ہوتی. یہ بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں. اور میں بھی پنجاب سے تعلق تو ہے، لیکن اب ایک حصہ زندگی کا وہ کراچی کے اندر گزرا ہے. تو کچھ ایک مرتبہ سردی میں ہم دریائے راوی کے بالکل قریب کہیں رات گزاری تھی عزیزوں کے ہاں. تو لیکن وہاں پانی جو صبح کے ٹائم، ایک تو وہ کچھ شاید یہ بھی کھلی فضا کی وجہ سے بھی اور یہ معاملہ، تو میں حیران ہے کہ کس انداز سے یہ اس پانی کو استعمال کر لیتے ہیں. لیکن جو وہاں کے ہیں نہیں نارمل ہے جی، ہم تو نہا بھی لیتے ہیں، اس طرح کوئی مسئلہ ہوتا اس حوالے سے. تو خیر وہ تھوڑا سا ابتدائی ایک وہ ہوتا ہے، لیکن اگر تندرست آدمی ہو اور ذوف بھی نہیں ہے کوئی اس طرح کا، تو پھر وہ ٹھنڈا پانی بھی اتنا اس حوالے سے نقصان نہیں دیتا. بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ بھی لکھا کہ ٹھنڈا پانی یوز کرنے کے بعد کوئی گرم کپڑا ہے، رضائی ہے، کچھ ہے کہ جس کو اوڑھنے کے بعد اگر سردی کا احساس کم ہو جاتا ہے تو بھی اس کو وضو ہی کرنا تو بھی جو ہے وضو. اچھا پھر اس کے اندر بہت جگہ پر جو ہے وہ قوت ارادی کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے اوپر طاری کر لیں گے پانی بہت ٹھنڈا ہے ہاتھ لگانے سے پہلے تو شاید اور زیادہ سردی جو ہے وہ لگے گی. لیکن اگر ایک انسان کا یہ نیت ہونا کہ نہیں بھائی نماز پڑھنی ہے اور اس کے لیے وضو جو ہے وہ کرنا ہے میں نے، ٹھیک ہے. یعنی ایک نارمل کیفیت کے اندر میں بات کر رہا ہوں. کوئی بیمار ہوگا تو ایک جدا بات ہے کہ وہ تو بہرحال جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ بڑھے. تو اب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ابتدان تو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو واقعی ٹھنڈا لگتا ہے، لیکن پھر وہ جسم جو ہے وہ اس کے مطابق ٹمپریچر جو ہے وہ اپنا سیٹ کر لیتا ہے اور پھر وضو غسل ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. سردی ہو یا گرمی، جو عبادات کے معاملات ہیں وہ تو مدنی چینل کے ناظرین بجا لانے ہی ہیں، اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے سردی. جی. اور بلکہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سردی کا موسم یہ عابدین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے یہ غنیمت ہے. اور ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ الشتاء ربیع المومن، مومن کے لیے سردی کا موسم یہ بہار ہوتا ہے. اس کے شارحین نے کفیل صاحب شرح کتنی خوبصورت انداز میں بیان فرمائی کہ راتیں لمبی ہو گئی. عام طور پہ گرمی میں بھی آدمی 4 گھنٹے، رات میں جو کراچی یا بڑے شہروں کی روٹین ہے 5 گھنٹے ملتے ہیں. 12 بجے اگر عام سونے کی عادت ہے تو صبح بھی 5 بجے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، جو فجر کا اہتمام کرنا ہے، یہ سب چیزیں. لیکن سردیوں میں راتیں طویل ہیں. فرمایا رات میں سو کر اٹھ کر بھی عبادت ممکن. اسی طریقے سے روزہ رکھنا آسان ہے کہ وہ پانی کی شدت، گرمی کے معاملات. تو فرمایا یہ جو عبادت کا ذہن ہو، جو عابدین ہیں، ان کے لیے تو غنیمت کا موسم وہ سردی کا ہوتا ہے. اور راتوں کے طویل ہونے کی وجہ سے بزرگان دین کا جو عمل کے رات میں وہ جو شب بیداری کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ خلوت کے وہ لمحات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب پانے کے لیے جو ان کی عبادت کا انداز ہوتا تھا، تو اس اعتبار سے بھی ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور واقعی ایسا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں تو موسم کے اعتبار سے انجوائے کرتے ہیں، کیوں نہ جو ہے وہ اس موسم کو جو ہے عبادت کے لیے بھی جو ہے انجوائے کریں. کہ اب اتنی لمبی رات ہے، 9 گھنٹے کی جو ہے وہ یا 10 گھنٹے کی رات ہے، تو بالکل اس میں ہو سکتا ہے کہ جلدی جو ہے وہ سونے کی عادت تھوڑی سی بنائیں اور نماز فجر سے 15 منٹ پہلے اٹھ کے جو ہے وہ آپ تہجد کی نماز بھی جو ہے وہ ادا کر لیں ساتھ کے ساتھ، یوں تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کر لیں. تو یوں بندہ ذہن بنائے تو ایک جو تہجد بہت مشکل نفس پر گرا سمجھی جاتی ہے، حالانکہ بسا اوقات بہت آسانی سے اس کی ادائیگی ممکن ہو سکتی ہے. تو اس کی کوشش کی جائے. تو گزشتہ دنوں ہی میں دیکھ رہا تھا امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا مدنی مذاکرے میں کہ اسلامی بہنوں کے لیے تو جو ہے وہ آسان ہے تہجد پڑھنا، کیونکہ ان کے لیے ویسے ہی اول وقت کے اندر جو ہے وہ نماز کا حکم ہے فجر کی نماز کا. تو لہٰذا جو ہے وہ فجر کا وقت جب شروع ہو رہا ہے اس سے جو ہے وہ 10 منٹ پہلے اٹھ کے جو ہے وہ 15 منٹ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھیں. تہجد پڑھ کے فارغ ہوں گی، فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، فجر پڑھیں اور جو ہے وہ پھر بچہ ہے آرام جو ہے وہ کر لیں. تو واقعی ایسا ہے، اور یہی صورتحال سردی کے اندر جو ہے وہ عام مردوں کے لیے بھی جو ہے وہ ممکن ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے، بلکہ بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی پر غسل فرض ہو بالخصوص سردیوں میں اور جب اس کی آنکھ کھلی تو باقی 5 منٹ بچتے ہوں تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ پانی گرم کرے گا، نہائے گا تو وقت نکل جائے گا، اس صورت میں وہ کیا کرے؟ رہنمائی فرمائے۔ اور دوسرا، ٹھنڈا اور گرم پانی مکس کیا جاتا ہے تاکہ نارمل رہے، تو اس کو انگلی لگا کر اگر دیکھیں گے تو وہ نارمل دیکھنے کے لیے تو وہ پانی جو ہے وہ اس کے بعد وہ لائق رہے گا کہ اس سے وضو کیا جائے؟ رہنمائی ارشاد فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھنڈا گرم پانی کبھی مکس کرنا، مسائل تو یہ ہوتے ہی ہیں۔ بہرحال یہ ان کا پہلا مسئلہ تو یہ تو 5 منٹ کی بات کر رہے ہیں، تو 5 منٹ میں ٹھنڈے پانی سے بھی غسل کر کے اگر اس طور پر، تو یہ جو کہ ٹائم پیریڈ بالکل نماز کا وقت ہی چلا جائے گا اور نہانے کی حاجت ہے، تو اب اس صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں، جیسے 5 منٹ کی بات کی تو اس میں تو یہ ہے کہ نہا کر جو ہے وہ ادا کر سکیں فرض کام عادمی کے لیے عمومی طور پہ مشکل ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر یا کوئی بھی ایسا ہے کہ پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ ایک ہے کہ عموماً جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، 2 رکعت جو ہے وہ فرض پڑھنا ہے، اتنے کا وقت نہیں ہے۔ نہیں، اگر 2 رکعت فرض پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے تو اس صورت کے اندر پھر تیمم کر کے وہ نماز ادا کر لیں۔ ہاں، البتہ اگر کپڑے ناپاک ہیں تو انہیں جو ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا کہ وہ پاک کپڑے پہن لیں اور آپ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کر لیں۔ البتہ اس نماز کو بعد میں غسل کر کے دوبارہ پڑھنا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب نماز کا وقت گزر جائے، مکروہ ختم ہو جائے، تو فوری طور پہ جلد از جلد جو ہے وہ غسل کر لیں اور پھر اس کے بعد اس نماز کو دوبارہ ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ساتھ ان کا جو مستعمل پانی کے حوالے سے پوچھا انہوں نے کہ 2 پانی آپ واقعی سردی کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو واقعی اگر آپ جو ہے وہ بالٹی کے اندر جو ہے وہ اپنا ہاتھ ڈالیں گے اور وہ ہاتھ پہلے دھلا ہوا نہیں ہے تو وہ مستعمل ہو جائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ہاتھ کو جو ہے وہ دھو لیا جائے، یا کوئی مگ یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ نکال کر جو ہے وہ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اس سے چیک کریں۔ ڈائریکٹ اگر بالٹی وغیرہ میں اگر آپ پانی جو ہے میں ہاتھ ڈالیں گے جو کہ بغیر دھلا ہوا ہے تو اس سے وہ مستعمل ہو جائے گا۔ اب اگر مستعمل ہو گیا تو اب اس کا کیا طریقہ ہے اس کو مستعمل میں چاہوں گا پہلے یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا ہے یہ مستعمل؟ مستعمل سے مراد یعنی وہ پانی جو کہ وضو اور غسل کے لیے اب استعمال نہیں ہو سکتا نا، کہ پہلے ہی اس میں اس پانی کے اندر گویا کہ ایسے بندے کا ہاتھ لگ گیا یا جسم کا کوئی حصہ چلا گیا جس پر وضو یا غسل فرض تھا، تو لہٰذا اب جب ایسا پانی ہو گیا تو اس سے آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ تو ہاں، البتہ اگر کہیں ایسا ہو گیا یا ہاتھ پڑ گیا تو اب اس کو استعمال کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر مثال کے طور پہ بالٹی جو ہے وہ تقریباً فل بھری ہوئی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اوور فلو کر دیا کہ وہ اوپر سے بہہ گئی کہ جاری پانی ہو گیا، تو اس صورت میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آدھی سے کم بالٹی تھی اور اس کے اوپر آپ نے دوسرا پانی جو ڈالا وہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ڈال دیا، تو اس صورت کے اندر بھی وہ سارا پانی قابل استعمال ہو جائے گا وضو اور غسل کے لیے۔ بہاؤ کر دیں، بہاؤ کر دیں یا زیادہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں۔ ٹھیک ہے۔ مشاہد کے ناظرین، یہ اہم ترین مسئلہ ہے مستعمل پانی کے حوالے سے جو یہ بیان کیا ہے کہ آدمی جب بے وضو ہے اور بالٹی میں پانی، قلیل پانی کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی بالٹی میں، ٹپ میں، اس طرح کے برتنوں میں جو پانی ہوتا ہے، تو اب اگر ہاتھ آپ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں اور ڈائریکٹ ہی آپ نے بالٹی میں ڈال دیا یا مگ اٹھانے کے لیے آپ نے ڈال دیا اور آپ کا ہاتھ کا کچھ حصہ پانی میں چلا گیا بالٹی، تو یہ پانی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، لیکن وضو کے لیے اب یہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ غسل فرض ہے تو اب اس کے لیے یہ پانی استعمال نہیں ہو سکتا۔ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، اس کو آپ کپڑے دھونے کے لیے یا دیگر چیزوں کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس سے وضو اب نہیں ہو سکتا۔ وضو اس سے کرنا ہے، طریقہ وہی جو محسن نے بتا دیا کہ آپ اس کو اوور فلو کر دیں، اس میں پانی کچھ اور تھوڑا سا بہہ جائے، وہ صورت اختیار کر دی جائے، یا اگر اتنا پانی ہو کہ زیادہ پانی جو عام نارمل پانی تھا جس میں پہلے سے ہاتھ اس طرح نہیں ڈالے ہوئے اور وہ آپس میں مکس کر کے تب یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو بعد میں بھی تو ڈالنا ہے، وضو کرنا ہے، منہ دھونا ہے، یہ وہ، تو ایک مرتبہ گیلا کر لیں گے یا دھو لیں گے تو پھر اس کے بعد مسئلہ نہیں ہوگا؟ جی، 1 ٹائم جب آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ پانی بہہ گیا، بلکہ وضو کی نیت سے نہ بھی بہا ہو، ویسے ہی آپ نے الگ سے جو ہے وہ فقط ہاتھ دھو لیا ہو، ٹھیک ہے، تو بھی اب اس کے بعد اس کو ڈالیں گے تو اب اس میں اس کی وجہ سے پانی خراب
ان معنوں میں نہیں ہوگا، مستعمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال؟ میرا نام محمد سرفراز اتاری ہے، میں بہاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب سردیوں میں پاؤں وغیرہ یا ہاتھ وغیرہ یا ہونٹ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں سردی کی وجہ سے، تو وہاں پہ لوشن وغیرہ، ویزلین وغیرہ یا ہونٹوں پہ لپسٹک لگائی جاتی ہے، تو کیا وضو کرتے وقت ان کو اتارنا لازمی ہے؟ اسی طرح جو اسلامی بہنوں والی لپسٹک ہوتی ہے رنگ کلر والی، تو جب وہ وضو کرتے تو اس کو اتارنا لازمی ہے وضو کے دوران؟ اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں۔ جی، عام طور پر یہ مسئلہ کولڈ کریم اور مختلف چیزیں آدمی جی جلد کو نارمل رکھنے کے لیے لگاتا ہے، تو وضو میں کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ دیکھیں، نارمل جو آپ کریم لگاتے ہیں اور اسے میش جو ہے وہ کر لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ آئل کی طرح جو ہے وہ اس کو پورا جو ہے وہ اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ آپ جذب کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر پانی بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا وضو غسل بھی ہو جائے گا، اس کو ہٹانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر لپسٹک لگائی ہے کہ جس کی لیئر جو ہے وہ تھک جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، موٹی لیئر جو ہے وہ تہ جم گئی ہے، تو اس کو بہرحال جو ہے وہ آپ کو ہٹانا ہوگا۔ اگر وہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ ہوگی، بسا اوقات واٹر پروف لپسٹک بھی ہوتی ہیں اچھا، جو کہ پانی نہیں پہنچنے دیتی، اسی لیے وہ چھوٹتی بھی نہیں ہیں پانی سے، تو ان کو بہرحال ہٹا کر ہی پانی ہونٹوں پر بہانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ورنہ عام اگر چکنائی ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح، تو اس میں پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ جی، نہیں ہے؟ پانی پہنچنے میں کوئی وہ نارمل ہے، اسے آپ استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی، یہ لیڈیز کے حوالے سے، یہ تو انہوں نے خیر عورتوں کے حوالے سے ہی پوچھا ہوگا، مرد تو اس حوالے سے وہ یوز بھی نہیں کرتے، بلکہ کرنی چاہیے کہ ان کو مردوں کو اجازت نہیں اس طرح کی؟ نہیں، مردوں کو جو ہے وہ اپنے ہونٹ لال کرنے کے لیے یا پنک کرنے کے لیے لپسٹک استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کہ یہ زنانہ زینت ہے، عورتوں کی زینت ہے، اور مرد کو عورت کی زینت اختیار کرنا یا عورت کو مردانہ زینت اختیار کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، کہ حدیث پاک میں تشبہ اختیار کرنے والی عورت اور مرد دونوں پر لعنت کی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ بات چلی تو ضمناً یہ بھی ایک سوال کہ عام طور پہ جرسیاں ہوتی ہیں، تو جیکٹ ہے، جرسیاں ہیں، تو گھروں میں بھی ظاہر لیڈیز بھی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ یہ مردانہ جیکٹ ہے، مردانہ سویٹر ہے، اور یہ زنانہ ہے، یہ عورتوں والا ہے، تو اب گھر میں ہیں تو پہن لیا کہ ہم کون سا کوئی باہر جا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ اس طرح ان چیزوں میں بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ یہ مردوں والا ہے یا عورتوں والا؟ جی بالکل، ان چیزوں میں بھی خیال رکھنا ہوگا۔ بعض چیزیں تو ان کے اندر عموماً ایسی ہوتی ہیں کہ جو بلا تفریق ہوتی ہیں، مرد و عورت کی تمیز اس میں نہیں ہوتی، وہ دونوں کے لیے برابر ہوتی ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو پہننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ بولے گا کہ یہ مردانہ جو ہے وہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے، یا مردانہ سویٹر پہنا ہوا ہے، یا مردانہ جرسی پہنی ہوئی ہے، تو وہ پہننا جو ہے وہ عورت کے لیے جائز نہیں۔ یوں ہی مرد کے لیے گھر کے اندر عورت کی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پہننا بھی جائز نہیں ہوگا، اس سے بچنا ضروری ہوگا، کہ یہ اس طرح پہننا یہ وہی تشبہ کی وجہ سے ہوگا اور ناجائز ہے۔ اور یہ تشبہ والی بات یہ نہیں کہ آپ پبلک کے سامنے ہوں تو ناجائز ہے، بلکہ علیحدگی کے اندر بھی جو ہے وہ اگر آپ پہنیں گے تو بھی ناجائز ہے۔ اچھا، یہ معاملہ یوں ہی ظاہر میں بھی ہے اور اندرونی لباس میں بھی ہے، کہ مثال کے طور پہ اندر کوئی جرسی جو ہے وہ مردانہ عورت نے پہن لی اور اس کے اوپر جو ہے وہ زنانہ لباس پہن لیا، تو اب بھی اس کو اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اندر پہنے، یا مرد جو ہے وہ کوئی زنانہ لباس یا زنانہ جرسی جو ہے وہ کوئی اندر پہنے اور بولے وہ نظر تو نہیں آ رہی، اوپر تو میں نے جو ہے مردانہ ہی لباس پہنا ہوا ہے، تو مرد کے لیے یہ اندر بھی زنانہ لباس یا زنانہ جرسی پہننا یہ جائز نہیں ہے، یوں ہی عورت کے لیے مردانہ لباس یا مردانہ جرسی پہننا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو عورتوں والے لباس ہیں وہ مرد نہیں استعمال کریں گے، اور مردوں والے جو لباس ہوتے ہیں وہ عورتیں نہیں استعمال کریں۔ کچھ ایس ایم ایس ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ قبر کے اوپر کچھ پودے وغیرہ یہ نکل آتے ہیں نا، تو ان کو برقرار رکھا جائے، کیا کریں؟ جی، ان کو برقرار رکھنے میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے، کہ وہ جب تک تر رہتے ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں، اور ان کا ذکر سے جو ہے وہ میت کو انسیت پہنچتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی ایسا پودا جو ہے وہ نکل رہا ہے کہ پتہ ہے کہ اب اس کی جڑیں جو ہے وہ بڑھیں گی اور وہ قبر کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گی، تو اس صورت کے اندر اسے جو ہے وہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کی کوئی چیز، سوال بڑا عجیب ہے کہ فصلوں میں ہوتے ہیں، اور پنجاب میں ساگ بھی بڑا کھایا جاتا ہے، آپ کھاتے ہیں یا کھایا ہے آپ نے ساگ؟
کھایا تو ہے، من نہیں کھاتے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساگ کسی کا توڑ لیا فصل سے، اب کوئی فصل کسی کی چلی جاتی ہے تو اس کو تو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے، یہ نا کوئی چیز چوری ہو گئی، کچھ گیا، صدقہ ہو گیا اس کی طرف سے، تو یہ اس کا توڑنے والے کا کیا؟ وہ تو جس کا چلا گیا اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن چور کو چوری کا گناہ ہی ملتا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ جناب جب اس کا صدقہ ہو گیا تو میرے لیے صدقہ لینا حلال ہو گیا، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال کسی کی بھی چیز جو ہے وہ بغیر اجازت استعمال کرنا، توڑ لینا، یہ جائز نہیں ہے. پوچھ کر ہی استعمال کریں، اگرچہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہیں ہو. کہ بسا اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو معمولی سی چیز ہے، لیکن سامنے والے کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو اسے برا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے مجھ سے پوچھ کر استعمال جو ہے وہ کیوں نہیں کی. اور یہاں پر وہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے، کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا کہ وہ ایک عبادت گزار شخص کو فقط جنت میں جانے سے اس لیے روک دیا گیا تھا کہ اس نے کسی شخص کا تنکا جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ استعمال کیا تھا دانتوں کے خلال میں. ایک تنکے کی کیا وقت ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر کسی کو روک دیا گیا تو پھر ساگ یا اس سے اوپر کی چیزیں جو ہے وہ خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس سے کتنی زیادہ ہو سکتی ہیں. بلکہ حدیثوں میں خاص طور پر رسی کا ہی کہا گیا، جی جو حدیثوں میں بیان کیا، کیونکہ عام طور پر رسی، اور پھر آپ یہ مال کے جہاں پہ عام رسیاں ہوتی ہیں لوگوں کو ضرورت، فرمایا ایک رسی بھی یہ بھی اس کے حلال نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر، اس کی خوش دلی کے بغیر یہ انسان جو ہے نا وہ اس کو لے اور اس کو حاصل کرے. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں بالکل قطعاً یہ نہیں ہونی چاہیے. لوگ ان چیزوں کا خیال رکھے بغیر کرتے رہتے ہیں جہاں جو کچھ آئے. اچھا، اس میں کوئی ایسا تعلق ہوگا، بعض ایسی نارمل چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ درخت سے جاتے ہوئے مسواک توڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کے معاملات تو بہت ہوتے ہیں. اب نکلے باہر تو یہ توڑ لیے، مسواک توڑ لی، اور اس کو بعض اوقات اس طور پر محسوس بھی نہیں کیا جاتا، یا ایک بہت درخت ہے وہ کوئی پھلدار تو درخت ہوتا نہیں ہے اس طرح کا، تو ان چیزوں کا بعض میں یہ فرق رہے گا. اس کے اندر بھی دیکھیں احتیاط تو یہی ہے کہ بچا جائے. وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا ذاتی وہ درخت ہے تو بہرحال سارے ہی لوگ اگر ایک ایک جو ہے وہ مسواک اس سے توڑتے چلے جائیں گے تو درخت ہی گنجا ہو جائے گا، درخت ہی ختم ہو جائے گا. جی تو بالکل. ہاں، ایک یہ ہے کہ وہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، ویسے ہی جو ہے وہ درخت ہے. اب اس میں سے کسی نے ایک نے توڑ لیا تو وہ خود رو جو درخت ہیں تو اس کے اوپر کوئی حکم توڑنے پر نہیں ہوگا. لیکن وہاں بھی خیال یوں رکھنا چاہیے کہ وہی بات کہ سبھی اگر اس کو اس طرح استعمال کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے تو اب اگر وہ سائے کے لیے تھا یا اور اس سے دیگر فوائد تھے تو لوگ اسی کے فوائد سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے. آپ آج جو ہے وہ مسواک کے لیے توڑ لیں گے، اگلے دن پڑوسی آ کے جو ہے نا وہ اپنے گھر میں چولہا جلانے کے لیے اس کی بڑی سی کوئی ڈال جو ہے وہ توڑ لے گا. تیسرا شخص آ کے جو ہے نا وہ اپنے بکریوں کو کھلانے کے لیے پتے اس کے جو ہے وہ توڑ دے گا. تو یوں جو ہے وہ اس کا کچھ نہ کچھ ہوتے ہوتے بالآخر وہ ختم ہی ہو جائے گا. تو اس چیز سے بہرحال بچنا چاہیے. ماشاءاللہ. بلکہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو ڈرائی فروٹ لینے جاتے ہیں آج کل تو اس میں تو کھڑے کھڑے ہی کچھ نہ کچھ چیک کرتے کرتے ہی ایک آدھ پاؤ کھا لیتے آدمی جو ہے وہ کر لیتا ہے. تو اس کی اجازت ہوتی ہے یا بعض میں اس کو تھوڑا مزید اس کو ہم کھول دیں کہ بعض چیزوں میں دکاندار کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور ایک آدھ تو وہ بلکہ خود بھی دیتے ہیں، شاید وہ اس کو پکا کرنے کے لیے اب ظاہر ہے ایک دو چیزیں کھا لیے تو اب وہ چھوڑ کر کہاں جائے گا آگے. تو یہ دکانداروں کی طرف سے بھی بعض اوقات خود وہ دیتے ہیں. تو اس میں کیا اجازت یا بغیر اجازت والے معاملے؟ دکاندار دیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ اگر خود استعمال کرنا ہے تو بہرحال پوچھ کے ان سے نا کہ بھائی یہ مجھے چیز خریدنی ہے، پہلے اس کے ریٹ کے اوپر بات کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کی کوالٹی کے اعتبار سے اگر آپ اسے چیک کرنا چاہیں تو پوچھ کے کہ بھائی کیا میں ایک آدھ دانہ جو ہے وہ استعمال چیک کر سکتا ہوں. ورنہ جو ہے وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ پہلے جا کے ہاتھ مار کے جو ہے نا وہ 2-3 دانے کھا لیتے ہیں اور پھر جو پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا ریٹ ہے اس کا. تو اب وہ ریٹ جب بتاتا ہے تو پھر چھوڑتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آگے چلے. تو یوں اگر 10 دکانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ریٹ پوچھے
تو ایک پاؤ تو ان کے پیٹ کے اندر ہی بادام چلے گئے. صحیح بات ہے. تو اب ایک پاؤ بادام کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ آپ خود جو ہے وہ سبھی کو جو ہے وہ پتہ ہے. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. پھر بسا اوقات بعض دکاندار جو ہے وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, بول بھی دیتے ہیں کہ یار اگر آپ نے جو ہے وہ خریدنا نہیں تھا تو کھایا کیوں آپ نے. کیوں, لیکن آپ دکاندار بھی سیانے ہو گئے, انہوں نے جو سامنے چیزیں لگائی ہوئی ہیں وہ ایسی مہنگی والی لگا بھی نہیں دی, انہوں نے نارمل لگا دی ہیں, اور جو مہنگی والی چیزیں وہ گاہک کی پہنچ سے دور رکھی ہوئی ہیں. وہ خود دیں گے تو دیں گے, سو اپنی مرضی سے اٹھانا وہ مشکل ہے. بہرحال ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اگر اجازت بھی ہوتی ہے ایک آدھ کوئی اس طرح کھانے کی, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر وہ سب کو پوری فیملی گئی ہوئی ہے تو سب بھی ایک ایک لیں گے تو کیا ہوگا. آپ لے لیں, اپنا خرید لیں, اس کے بعد آپ کھائیں, اللہ آپ کو برکتیں دے. اچھا, یہ کہتے ہیں نماز کے اندر 2 واجبات رہ جائیں تو 2 سجدے صاحب ہوں گے یا ایک ہی ہوگا؟ نماز میں بھولے سے 1 سے زائد واجبات بھی رہ جائیں, 2 رہ جائیں, 3 رہ جائیں تو سجدہ سہو ایک ہی لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سجدہ سہو یوں نہیں ہے کہ واجبات کے مطابق سجدہ سہو کی تعداد بڑھتی چلی جائے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک سجدہ سہو ہی جو ہے وہ تمام غلطیوں کو جو کہ واجبات سے متعلق ہیں اور بھول کر ہوئیں ان تمام کی تلافی کے لیے کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, مزید سوال. مفتی صاحب سے یہ سوال تھا, ابھی وضو کے وہ بتا رہے, تو وضو سے پہلے اگر پانی میں ہاتھ چلا جائے, کسی جگہ پہ تالاب میں سے وضو کر رہے ہیں, تو اگر ہاتھ پہلے چلا جائے گا تو وہ پانی سارا مستعمل ہو جائے گا, تو پھر کیسے کام چلے گا؟ جی کام چلائیں گے. میں نے اس لیے بار بار ہم نے کہا بالٹی, ٹپ, کلیل پانی یہ خاص کا ہے. حضرت صاحب یہ تھوڑا سا بتائیے, یہ کہہ رہے تالاب میں ہی ہاتھ چلا گیا تو اب ہم کیسے کریں گے؟ یہ دریا میں ہی ہاتھ چلا گیا تو اب دریا میں تو ہاتھ سے ہی جو ہے وہ پانی لیتے ہیں. جی مراد یہی ہے کہ جب بھی ہم پانی کی بات کرتے ہیں تھوڑا پانی, اور اس کی جو شریعت میں اصطلاح تھوڑے اور زیادہ کی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے 10 دردہ, یعنی 100 ہاتھ پانی سے جو کم پانی ہوگا وہ تھوڑے پانی میں آئے گا, اور 100 ہاتھ یا اس سے زیادہ کا جو پانی ہوگا وہ زیادہ پانی کے اندر شمار ہوگا. 100 ہاتھ سے مراد یہ کہ 225 اسکوائر فٹ پانی جو ہے وہ پھیلا ہوا ہو. پانی کی لینتھ پر بات نہیں کر رہے, لیٹر پر بات نہیں کر رہے کہ اتنے لیٹر پانی, نہیں, وہ پانی پھیلا ہوا کتنے ایریے پر ہے. 225 اسکوائر فٹ کے ایریے پر منیمم اگر وہ پانی پھیلا ہوا ہے تو وہ پانی زیادہ میں شمار ہوگا. اگر اس سے کم ہے, 225 سے کم ہے, تو وہ تھوڑے پانی میں شمار ہوگا, اس میں ہاتھ ڈالنے سے مستعمل ہو جائے گا. تو اگر جو آپ کا تالاب ہے وہ 225 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ کی جو ہے وہ ایریے کے اوپر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے, تو پھر اس صورت میں اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, 225 اسکوائر فٹ ایک اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے. یعنی چلیں بات اب چلی ہے تو میں ساتھ یہ بھی ہم کر لیتے ہیں نا, اب جو عام طور پہ گھروں میں جو ٹینکیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بالٹی ٹپ سے تو زیادہ ہی ہے, لیکن عموماً وہ اتنی نہیں ہوتی جو عام نارمل. بعض گھر بڑے ہوتے ہیں تو وہ نیچے والا ٹینک تو بڑا بنا لیتے ہیں, لیکن جو اوپر ٹینکی ہوتی ہے جس سے پانی آ رہا ہوتا ہے وہ عام طور پر اتنا بڑا نہیں ہوتا. تو مدرسے کے ناظرین یہ احتیاطیں ہمیں وہاں بھی بچا لانی ہے. تو سمپل سادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو جب بھی ایسا کرنا ہے اور آپ ہیں بے وضو اس وقت, تو آپ نے اپنے یہ آپ کو جتنا ہاتھ پتہ چلا گا آپ کو بھی یہاں تک ہاتھ ڈالنا ہے تو ٹھیک ہے, آپ یہاں تک اپنا ہاتھ وہ آپ دھو لیں, پہلے سے مگ لیں اور پانی اس کو بہا لیں, اور اس کے بعد آپ نہاتے جائیں, پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. پہلے اپنا یہ ہاتھ جو ہے وہ آپ, اور یہ جو ہے وہ جو ٹینک کا بھی آپ نے کہا اس میں بھی واقعی ضروری ہے, کیونکہ بسا اوقات جیسے ہمارے ہاں کراچی میں جو ہے وہ پانی اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل, تو بسا اوقات جب موٹر چلاتے ہیں نا تو پانی چیک کرنے کے لیے وہ ٹینک کے پاس ہاتھ ڈال کے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں, مٹیالہ تو نہیں آ رہا, اسمیل تو نہیں آ رہی. تو اب وہ اگر آپ نے وہ نیچے آپ کا جو ٹینک ہے وہ اگر 225 اسکوائر فٹ کی مساحت پہ پھیلا ہوا نہیں ہے تو سارا ٹینک ہی آپ نے مستعمل جو ہے وہ کر دینا ہے. اس کا پھر وہی طریقہ ہوگا, اس کا پھر وہی لمبا طریقہ ہوگا. تو اس کے بہتر یہ کہ پہلے ہاتھ دھو لیں, پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ آپ پانی کو چیک کریں. ٹھیک ہے جی, مزید سوال. میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دن کو دیکھا کہ میرے کپڑوں پہ کچھ داغ لگے ہوئے تھے. کیا پھر میں نے غسل کیا, کپڑے چینج کیے, کیا میری فجر کی نماز ہوگی ہے یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے, نماز پڑھ لی, بعد میں پتہ چلا ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی گئی ہے, کپڑوں پر ناپاکی ظاہر ہوئی یا اسی طرح غسل کا ہی بعد میں پتہ چلا, تو نماز وہ اگر ناپاکی جو نجاست بدن پر لگی ہوئی تھی وہ اگر نجاست غلیظہ تھی
تو اب اگر وہ درہم یا اس سے زیادہ مقدار میں لگی ہوئی تھی تو اس نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا۔ نجاست غلیظہ کی پوری اپنی ڈیفینیشن ہے، مثال کے طور پہ جو ہے وہ پیشاب جو ہے وہ لگا ہوا تھا یا خون جو ہے وہ لگا ہوا تھا، تو یہ نجاست غلیظہ کی مثالیں۔ درہم سے مراد ہم جب بات کرتے ہیں تو جب آپ ہتھیلی کو بالکل سیدھا جو ہے وہ رکھیں اور درمیان میں پانی ڈالیں تو جتنا پانی اس کے درمیان میں رک جاتا ہے اسی پوزیشن میں وہ درہم کی مقدار کہلاتی ہے، جبکہ نجاست یہ لیکوڈ ہو، پانی لیکوڈ ہو، اس والی طرح کی صورت چیز۔ میں ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور لیکن ان کو جو شبہ ہوا یا اس طرح کے کئی ہوتے ہیں کہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کپڑوں پر ایسی نجاست اور ناپاکی دیکھی، ظاہر ہے جس کی وجہ سے ان کو نہانے کی طرف یہ ہے کہ غسل اس پر فرض ہے۔ یہ ہے کہ غسل فرض ہے تو پھر بہرحال وہ تو دہرانی ہی ہوگی، اور غسل کر کے کے نماز کو جو ہے وہ دہرانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں، بلکہ کالز لیتے ہیں۔ جی اور رفاقت علی اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آج کل سردی ہے تو اس میں جو ہے وہ چادر بھی لوگ لیتے ہیں، تو چادر لینے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ کیا بات ہے، میں نے نیت کی تھی میں بھی سوال لاؤں گا، میں چادر بھی لایا ہوں ساتھ نا لیکن اب یہ چادر ہے مفتی صاحب کہ یہ آج کراچی میں تو ہمارے لوگ جو ہے نا یوں لیتے ہیں، بس یہ سردی بھی ہے نا تو وہ یہاں ہی ڈال کے تو پھر رہے ہوتے ہیں نا، فیشن زیادہ ہے نا انداز یہ بنا دیا گیا۔ چلے تو یہ چادر یوں بھی لی جاتی ہے، اب مختلف انداز اس کے ہوتے ہیں چادر کے۔ اب سردی کے لیے جو چادریں عام طور پہ پنجاب میں یا جہاں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کو پورا لیتے ہیں۔ اب اس میں بعض کا چہرہ بھی چھپ رہا ہوتا ہے، بعض کا یہ چیزیں ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں عمومی طور پہ جب نماز کے لیے لوگ جو ہے وہ چادر لیتے ہیں وہ بسا اوقات یہاں سے لیتے ہیں، کندھوں سے جو ہے وہ لیتے ہیں، سر سے نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، تو اولاً تو سر سے جو ہے وہ لینی چاہیے، بہتر یہ ہے، لیکن اگر کندھوں سے لیتے ہیں اس کے اندر بھی حرج نہیں ہے۔ چہرہ البتہ جو ہے وہ نہ چھپایا جائے، مرد جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ چھپائے اس طرح کہ جناب اس کے ناک جو ہے وہ، کیونکہ آنکھیں تو کھلی ہی جو ہے وہ ہوتی ہیں ورنہ نظر کیسے آئے گا؟ نہیں بہت چھپا لیتے ہیں حضرت، بہت آنکھیں بھی آتی ہیں، تھوڑا تھوڑا کچھ نظر آئے، سردی آ رہی ہوتی ہے۔ نماز میں مرد کو چہرہ چھپانے کی جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ چہرہ چھپا کر جو ہے وہ نماز پڑھے، خاص طور پہ وہ صورت کے جس میں ناک اور منہ جو ہے وہ چھپ رہے ہیں تو وہ تلسم ایک فقہی اصطلاح ہے، اس کے مطابق نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، تو چہرہ کھولا جائے۔ اب یہ جو چادر یہاں اس طرف سے ڈالی اور یہاں سے جو ہے وہ اس کو یہاں پر لے گئے کندھے کے اوپر، یہ طریقہ کار درست ہے۔ جو آپ نے طریقہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ اس طرح اگر ڈالے ہوئے صرف لٹکائے ہوئے یہ دونوں لٹکائے ہوئے اس کے یہ لٹک رہے ہیں اور یہ موو کر کے ادھر نہیں ڈالی ہوئی، ادھر نہیں ڈالی ہوئی، تو وہ جو صورت ہے کہ دونوں پلو جو ہے وہ لٹک رہے ہیں، یہ صدل کہلاتا ہے، ایک فقہی اصطلاح ہے کہ کپڑے کو اس طرح جو ہے وہ لٹکانا، تو یہ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اچھا، جو پنجاب وغیرہ میں سردی سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ نماز میں ڈالتے ہیں تو وہ عموماً تو یوں ڈالتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب رکوع میں آئے تو وہ جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے، وہ صدل والی صورت ہی ہو جائے گی۔ اب وہ صدر والی صورت ہو جاتی ہے کہ وہ دونوں جو ہے وہ پلو جو ہے وہ پھر لٹک ہی رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس چیز سے بچنا ضروری ہے کہ آپ نماز میں جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیچے آ جائے گی تو آپ پہلے ہی اس کو پیچھے سے کر کے کسی جگہ پر جو ہے وہ باندھ دیں، کہیں پہ اٹکا لیں اسے، تاکہ نماز میں بار بار جو ہے واقعی آپ نے بڑے اہم مسئلے کی طرف، اور یہ مدرسہ کے ناظرین آپ توجہ فرمائیے گا، یہ مسئلہ صرف سردی گرمی کا نہیں ہے بلکہ زائرین جو عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے بھی اوپر یہی چادر ہوتی ہے احرام کی حالت میں۔ جی جی، تو بعض اوقات تو احرام والی بھی وہ چادر ظاہر ہوتی اتنی ہے کہ وہ بڑی اس میں اہتمام نہ کرے، جی تو وہ گھوم بھی نہیں سکتی اتنی زیادہ، وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور بڑی نہیں ہوتی، جب تک اگر اس کا اہتمام نہ کریں نماز سے پہلے تو نماز میں ڈسٹربنگ اس طرح کی معاملات وہ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال عام سردی میں بھی یعنی یہ چادر کا خیال رکھنا ہے یہ والا۔ اور یہ خواتین میں بھی ہمارے ہاں ہے کہ ہمارے ہاں جیسے کراچی کے اندر نماز کے لیے ایک تو ہے چادر باندھ لی خواتین نے، ایک ہوتا ہے سردی وغیرہ کے اندر سردی کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی شال جو ہے وہ ڈال لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا انداز یہی ہوتا ہے صحیح کہ وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ لٹک رہی ہوتی ہے، تو وہ اس حالت میں اگر وہ نماز پڑھیں گی تو ان کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، اور جو مکروہ تحریمی نماز ہوتی دونوں ہے کے لیے حکم، دونوں کے لیے حکم ہے، تو مکروہ تحریمی نماز کو دہرانا جو ہے وہ لازم ہے، ایک تو گناہگار بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں اس کو جو ہے وہ لوٹانا بھی ہے، تو لہٰذا
سردی سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں نماز سے متعلق ان کو بھی سیکھنا چاہیے، اور نہ صرف سیکھنا چاہیے، بالخصوص جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، نماز اب پڑھنے والے ہیں، ان کو خاص طور پر ہم سیزن وائز بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، تو انہیں یہ چیزیں بھی بتانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اس میں چادر کی چلے بات چلی تو بعض اوقات ہاتھ بھی نا اندر، اور اقامت جو تکبیر تکبیر کے لیے بھی ہاتھ نکالتے نہیں ہیں، بعض جگہوں پہ ایسا ہی ہے کہ آپ بیٹھے ہی بالکل سردی میں وہ اس طرح ہے تو یوں کر کے اندر ہی رکھ کے تو ہو جائیں گی جی نماز تو جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ہاں البتہ یوں کہا گیا کہ نماز میں اس طرح جو ہے وہ چادر میں لپٹ جانا کہ اب وہ نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، تو اس سے منع کیا گیا، اور نماز کے علاوہ بھی جو ہے وہ منع کیا گیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو اس صورت کے اندر اتنی دیر تو بندہ چادر کھولنے میں ہی جو ہے وہ لگائے، تو اس لیے جو ہے وہ احتیاط اپنے آپ کو اتنا نہ لپیٹ لیں، اور بہتر یہی ہے۔ اور جو طریقہ کار بیان کیا اگر اس کا خیال رکھیں گے نا، تھوڑا سا آپ چادر کو یوں لیں اور پھر ادھر اس کو چادر کو یہاں پہ تھوڑا سا موو کر کے یہاں ڈال لیا، اور آپ کے ہاتھ بھی نکلیں، بڑے ایزی ہو جائیں گے، آرام سے آپ نماز پڑھیے۔ 5 منٹ 7 منٹ نماز میں فجر کے اندر یہ لگیں گے، تو اس کے بعد پھر ٹھیک ہے آپ کمبل اوڑھ لیجیے جتنی بھی آپ کو سردی لگ رہی ہو، لیکن ان چیزوں کا بہرحال ہمیں خیال رکھنا دعا بھی چاہیے۔ لوگ دستانے پہنتے، دعا بھی لوگ جو ہے نا وہ چادر کے اندر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ مجھے یاد ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے کبھی سردی کے موقع پہ اسی طرح ایک ہاتھ نکال کے جو ہے وہ دعا مانگی، تو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ ایک ہاتھ میں جو دینا تھا وہ دے دیا، تو اللہ تو یہ بھی ایک ہے جو ہے وہ نقطہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے مانگ رہا تو پھر اتنا ہی یہ خیال واقعی بہت ہے میں جب ہم حاضر ہو رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ دونوں ہاتھ پھیلائیں، بغیر چادر کے پھیلائیں، اللہ ماشاءاللہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اور بات انہوں نے چھیڑی ہے تو عرض کر ہی دیتا ہوں، بعض اوقات لوگ عام طور پہ بھی سردی گرمی کا اس سے تعلق نہیں ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، عزت ہے، عہدہ ہے، سب کچھ ہے نا، اب دعا کا وقت ہے وہ صحیح طرح دعا کے لیے بھی کفیل صاحب اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور اس میں بھی امیر طبقہ نارمل طبقہ فرق دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے آگے بھی ہر ایک کی تو بات نہیں کی جا سکتی، کئی ایسے ماشاءاللہ جن کو اللہ نے بہت پیسوں سے نوازا ہے لیکن وہ عاجز رہتے اور رہنا چاہیے کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ خود سوچے کہ اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے، میرے ارد گرد رہنے والے ان کی حالت کیا ہے، مجھے اللہ نے یہ نوازا ہے، تو بھائی اللہ سے مانگنا ہے نا، تو پھر اس میں وہاں شرم والی بات نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ مسجد میں ہوں، آپ گھر کی محفل میں ہوں، تو بعض کے ہاتھ ہی پورے ایسے نہیں اٹھتے، بس ایسے جیسے دعا کو ایک بوجھ سمجھ کر دعا مانگی جا رہی، یہ انداز نہیں ہونے چاہیے۔ جتنا ہم اس کے اندر عاجزی کا اظہار کریں گے، اور عاجزی کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور وہاں عاجز بن کر آنا، یہی ایک بندے کے لائق ہے کہ وہ رب عز و جل کے آگے اسی طرح ہی رہے، تو پھر دیکھیں کہ اللہ ان پر کتنے کرم فرمائے گا۔ چادروں میں ہاتھ چھپ جاتے ہیں نا، تو اب آپ نے کہا ہے تو وہ نکالے، دستانوں میں بھی بعض اوقات وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب یہ نماز پڑھنا، دستانے پہن کر نماز پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، مرد بھی جو ہے وہ ضرورتاً دستانے پہنتے ہیں اگر سردیوں میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یوں ہی موزے پہنے میں تو اس میں بھی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، کئی ایس ایم ایس آئے ہیں اور ان کو ہم شامل بھی جو ہے نا وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، مسائل ہوتے بھی اتنے ہیں اور ساتھ کالز بھی ہوتی ہیں، لیکن ٹائم بھی ہمارا بالکل ایک لیمیٹڈ ہوتا ہے، تو کچھ اپنے آپ کے سوالات ہم نے شامل کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سردی کے دن ہیں، انسانی ہمدردی کے تحت میں یہ ضرور میسیج اپنے اکثر بیشتر ان پروگرام میں دے رہا ہوں کہ اپنے ارد گرد ضرور دیکھیے، آپ اگر اس طور پر کسی کی مدد کر سکتے ہیں کہ کسی کو بستر کے حوالے سے، کمبل دینے کے حوالے سے، شال چادریں تقسیم کرنے کے حوالے سے، سویٹر، کہ غریب بچے بھی ہوتے ہیں، بعض بڑے سردی میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس چیزیں یہ نہیں ہوتی، تو آپ اگر اس طرح دیں گے، قریبی اپنے آپ کسی مدرسے سے آپ رابطہ کیجئے، تو الحمدللہ اہل سنت کے مدارس پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں ہیں، تو آپ اس طرح رابطہ کیجئے، تو وہاں آپ کو کئی بچے ایسے آ جائیں گے، نظر آ جائیں گے کہ جن کو سردی کے حوالے سے کچھ چیزیں چاہیے، تو یہ نیکی بھی اس موسم میں بالکل کمائی جا سکتی ہے اور یہ نیکی کرنی
چاہیے۔ حلیت الاولیاء میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بیان کیا گیا، حضرت صفوان بن سلیم، کہ ان کو کسی نے جنت میں دیکھا، تو سبب پوچھا کہ کیا سبب تھا، تو کہا ایک دن نماز پڑھ کے باہر نکلے تو مسجد کے دروازے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ٹھٹر رہا ہے سردی میں، تو میں نے جو چادر پہنی ہوئی تھی وہ انہی کو ہی اڑا دی، جو چادر پہن کے آئے تھے، یعنی تھے عبادت گزار، لیکن بخشش کا سبب جو بیان کیا، کہا وہی جو چادر کسی کو اڑا دی تھی نا، اللہ نے اس لیے بخش دیا ہے۔ اللہ، یعنی کون سی نیکی کس وقت کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمیں یہ نیکیاں بھی کمانی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ فی امان اللہ، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔